السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام علی رسول اللہ من لا نبی بعدہ ابدا، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، رواہ البخاری۔ ضیاء طیبہ اپنا سر جھکاتی ہے، ضیاء طیبہ اپنا سر عقیدت سے جھکاتی ہے، سنا ہے جب کوئی نغمہ میرے صدیق اکبر کا، قرآن پاک الاتقا سے ان کو یاد کرتا ہے، قرآن پاک الاتقا سے ان کو یاد کرتا ہے، مثالی کیوں نہ ہو تقویٰ میرے صدیق اکبر کا رضی اللہ عنہ۔ قابل ذی وقار علماء کرام، دنیا کائنات کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ حق اور سچ، عدل و انصاف کی بات وہ شخص قبول کرتا ہے جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں، جس شخص میں دو خوبیاں ہوں گی، دو اوصاف ہوں گے، وہ شخص حق اور سچ کو ضرور قبول کرے گا۔ وہ دو صفتیں کیا ہیں؟ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ شخص رقیق القلب ہو، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ شخص لطیف الطبع ہو، اور یہ دونوں صفتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھی۔ حضرات، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے کردار، ان کے دینی جذبے کو بیان کرنے کے لیے کچھ اور بھی نہ کہا جائے، ان کا حق کو قبول کر لینا، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جانا، یہ بھی ان کی حسن خوبی، اچھے کردار، اچھے مزاج کی زندہ اور پائندہ مثال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے نمایاں خوبی جو کتاب و سنت میں مذکور ہے وہ مقام صدیقیت ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو صدق لے کر آئے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صدق کی تفسیر میں بہت سے علماء کا قول ہے کہ اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کو صدیقیت کا لقب زبان نبوت سے ملا، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ مقام نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا درجہ صدیقیت کا درجہ ہے، اور آپ صدیق تھے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا، یقیناً اللہ تعالی نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف مبعوث کیا، تم سب نے کہا تم جھوٹے ہو، ابو بکر صدیق کے علاوہ انہوں نے کہا تم سچے ہو، اور فرمایا جس کو میں نے دعوت دی اسلام کی، توحید کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، ابو بکر صدیق کے علاوہ انہوں نے بلا تردد اس دعوت کو قبول کیا۔ یہ فوری تصدیق آپ کے ایمان کی شان ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث مبارکہ ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ میں لائے ہیں، لو فزن ایمان ابی بکر بایمان الناس لرجح ایمان ابی بکر، اگر اکیلے ابو بکر کا ایمان روئے زمین کے سارے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر حاوی اور غالب آ جائے گا۔ جماعت انبیاء کے علاوہ یہ عظیم الشان خوبی، یہ عظیم الشان مقام
یہ عظیم الشان مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ان کے دل میں ایسا تسلیم تھا، ایسا صدق تھا، ایسا تقوی تھا، یہ وصف کسی اور کو حاصل نہیں تھا، یہ خوبی کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام خود رحمت کائنات علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے بیان کرتے ہیں، اور ہم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ دل میں رقت، شفقت اور نرمی اور رحمت کے جذبات سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں موجود ہیں۔ یہ ایک تزکیہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیا ہے۔ دوسری حدیث میں بخاری شریف کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض۔ دوسرے مقام پر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما سبق ابو بکر بصوم ولا بصلاۃ، ابو بکر صدیق ان کی سبقت سارے مسلمانوں پر نماز اور روزے کے ساتھ نہیں تھی، لیکن یہ سبقت قوت ایمانی، قوت تقوی، قوت تصدیق کی بدولت ہے۔ اس لیے رب کعبہ کی قسم ہے، اس لیے تو ابو بکر کو صدیق عرش والے رب نے کہا، ابو بکر کو صدیق کائنات کے امام نے کہا، ابو بکر کو صدیق اہل ایمان نے کہا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل حدیثوں کا یہ منہج ہے، جو ابو بکر کو صدیق کہتا ہے وہ مومن ہے، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا وہ زندیق ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔